السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ ناظرین، آج کی تاریخ ہے 14 رجب المرجب 1447 ہجری، مطابق 4 جنوری 2026 بروز اتوار۔ ناظرین، اپنے موضوع کے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اہم موضوع اور تبصرے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق ہماری زندگی میں بہت اہم اور دین کے تعلق سے بہت عزت کا مقام رکھتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا موضوع اور ٹاپک ہے کسب معاش، یعنی روزگار، رزق حلال کی تلاش اور جستجو۔ آپ یہ مفید ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے عزیز و اقارب کے لیے بھی، تو براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں مسلمان جن سنگین مسائل سے دوچار ہیں، ان میں سب سے زیادہ تشویشناک مسئلہ معاشی کمزوری اور روزگار کی عدم دستیابی ہے، جو نہ صرف ان کی سماجی حیثیت کو مجروح کر رہی ہے بلکہ ان کے دینی اور اخلاقی وجود کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو جن مختلف پہلوؤں سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان میں ایک بنیادی چیز معیشت ہے۔ سرکاری ملازمت میں ان کا حصہ ناقابل بیان حد تک کم ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے۔ مرکزی ملازمتوں میں بھی اور ریاستی ملازمتوں میں بھی، ان ملازمتوں میں بھی جن کے لیے اعلیٰ تعلیم اور لیاقت کی ضرورت ہے، اور ان ملازمتوں میں بھی جن کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے یا بہت ہی معمولی لیاقت درکار ہے، جیسے درجہ چہارم کی ملازمتیں۔ پرائیویٹ اور غیر ملکی کمپنیوں کے آنے سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ ضرور ہوا ہے، کیونکہ اس میں ریزرویشن نہیں ہے اور ایک حد تک مذہبی تعصب سے آزاد ہو کر صلاحیت کی بنیاد پر ملازمتیں دی جاتی ہیں، لیکن حکومت اب اس کو بھی بعض جہتوں سے اپنے کنٹرول میں لانا چاہتی ہے، خاص کر ریزرویشن کے مسئلہ میں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس دنیا کے نظام میں معاشی ترقی کے بغیر کوئی قوم سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی عزت کی زندگی گزار سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک ذہنی پہلو بھی ہے۔ معاشی پسماندگی انسان کو ضمیر فروش بلکہ کھلے طور پر ایمان کا سودا کرنے کے راستے پر لے جاتی ہے۔ بہت سے علاقوں میں غریب مسلمان عیسائی مشنریز کا شکار ہو رہے ہیں۔ بعض جگہ سنگ پریوار کی ذیلی تنظیمیں انہیں ہندو بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ قادیانوں کا پورا تبلیغی مشن غریب اور نادار مسلمانوں ہی کے درمیان سرگرم عمل ہے۔ قرض دینے کے نام پر کئی ادارے قائم ہو رہے ہیں
اور یہ بالآخر قرض کے بدلہ مقروضوں کا ایمان خرید کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنا کما حقہ علاج بھی نہیں کرا سکتی، بلکہ وہ ذاتی مکان سے بھی محروم ہے۔ مسلمان کاشتکار اپنی زراعت کے لیے سودی قرض حاصل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں اور ان سے اپنا رشتہ قائم کر رہی ہیں اور اس کو شریک حیات کے طور پر منتخب کر رہی ہیں، اور بعض مزدور پیشہ ور اور ملازمت پیشہ عورتیں گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں ان واقعات کا بڑا سبب مسلمانوں کی پسماندگی ہے، مسلمانوں کی معاشی پسماندگی ہے، بے روزگاری اور انتہائی درجہ کی غربت ہے۔ اگرچہ ان واقعات کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا ایک نہایت اہم سبب ہے۔ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ حکومت پر منحصر ہوئے بغیر کس طرح اپنی معیشت کو سنبھال سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں تعلیم کو تو بنیادی اہمیت حاصل ہے ہی، لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہیں، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب تعلیم کا رشتہ روزگار سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ لاکھوں گریجویشن اور انجینئرس ہیں جو روزگار سے محروم ہیں، کتنے ہی گریجویٹ ہیں جو آٹو رکشہ چلا رہے ہیں، اور کتنے ہی انجینئر معمولی کاموں کے ذریعے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اب تو بے روزگار ڈاکٹروں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہو گئی ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ روزگار کے وہ کیا مواقع ہیں جن میں ہم حکومت کے محتاج نہ ہوں اور جن کو اپنے طور پر کیا جا سکتا ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تو اصل میں معاشی ماہرین کے غور کرنے کا موضوع ہے، لیکن ہم جیسے لوگ جو سطحی طور پر ایسے مسائل کو دیکھتے ہیں، ان کے لحاظ سے تین باتیں مسلمانوں کے لیے اس وقت بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، تجارت، دوسرے چھوٹی صنعتوں کا قیام، تیسرے ہنرمندی یعنی اسکلز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک تاجر تھے اور ایک کامیاب تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مقامی طور پر تجارت کی بلکہ مکہ کا مال شام پہنچاتے اور وہاں کا مال مکہ لاتے۔ گویا آپ علیہ السلام ایکسپورٹ امپورٹ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اخلاقیات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ تجارت میں جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، معاملات میں وضاحت کرو، ابہام نہ ہو، یعنی کوئی چیز شک والی نہ ہو، اس کو کھول کر بیان کیا جائے کہ یہ مال کیسا ہے، چنانچہ کم نفع حاصل کر کے زیادہ مال بیچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ترغیب دی، یہاں تک کہ فرمایا کہ قیامت کے دن سچے تاجر کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور اس کو نیک ترین لوگوں کی رفاقت حاصل ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی تجارت میں آگے بڑھائے اور ایک کامیاب تاجر بنائے، اور پکا اور سچا اور ایماندار تاجر بنائے۔ خود قرآن مجید نے بھی تجارت کی ترغیب دی ہے۔ سورہ قریش میں خاص طور پر قریش کے تجارتی اسفار کا ذکر کیا گیا ہے، جو گرمی کے موسم میں شام کی جانب اور سردی کے موسم میں یمن کی جانب ہوا کرتا تھا۔
اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے طور پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں بھی تلقین کی گئی ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ۔ آیت کریمہ اس طرح ہے: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ خود قرآن مجید میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ یہ پھیلنا تجارت کے لیے تھا، غرض کہ تجارت ایک بہت ہی بابرکت اور آزاد ذریعہ معاش ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے کہ تجارت سب سے افضل ذریعہ معاش ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی اور اکثر مہاجرین صحابہ نے، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا ذریعہ معاش تجارت کو بنایا تھا۔ اور ہم لوگوں میں ایک یہ مزاج بھی ہونی چاہیے کہ جو تاجر ہیں وہ اپنے جاننے والے مسلمانوں کو تجارت کا راستہ دکھائیں، اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کی ہمت افزائی کریں، تو اس طرح سے ہمارا سماج ایک مضبوط سماج ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تجارت ایک ایسا ذریعہ معاش ہے جو شہر، قصبہ، گاؤں، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، ہاسپٹلوں اور تعلیمی اداروں کے قریب ہر جگہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تاجر اچھی طرح جائزہ لے کہ کہاں کس چیز کی کھپت ہے تو وہ ضرور اپنی تجارت میں کامیاب ہوگا۔ ہندوستان کے بعض علاقوں، خاص کر گجرات، ممبئی، کولکاتہ وغیرہ میں مسلمانوں نے چھوٹی بڑی تجارت کی طرف توجہ دی ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمان الحمدللہ خوشحال ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو عمومی طور پر تجارت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے روزگار کے معاملہ میں زیادہ سے زیادہ خود کفیل ہو سکیں۔ دوسری چیز جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ ہے چھوٹی صنعتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعت و حرفت سے واقف مسلمانوں کی تعریف کی ہے، یعنی اسکل سے، ہنرمندی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے: ان اللہ یحب المؤمن المحترف۔ چنانچہ بھاری صنعتیں تو بہت خرچ طلب ہوتی ہیں، اس کے قیام میں قانونی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں، اور اس پر جس طبقہ کی اجارہ داری ہے وہ عموماً مسلمانوں کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش تو بڑی صنعتوں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ اس سے صرف صنعت کے مالک کو ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ لیکن چھوٹی صنعتوں میں نسبتاً کم دشواریاں پیش آتی ہیں اور کم سے کم سرمایہ اور انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ کم سرمایہ اور کم انویسٹ سے ان کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ جن شہروں میں مسلمانوں نے چھوٹی صنعتوں کی طرف توجہ کی ہے، جیسے بنارس، مئو، بھاگلپور، مراد آباد، کانپور، چنئی، فیروز آباد، مالیگاؤں اور بھیونڈی وغیرہ، وہاں ان کی معاشی حالت بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ اب چھوٹی صنعتوں کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، اس کے لیے باضابطہ ٹریننگ کورس بھی ہیں، اور ان کورسوں میں داخلہ کے لیے زیادہ تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسلم سماج میں اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ان صنعتوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں گھر کے تمام افراد شامل ہو جاتے ہیں اور خواتین بھی اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اس کا حصہ بن سکتی ہیں۔
چنانچہ تیسرا شعبہ جو ضروری شعبہ ہے ہنرمندی کا، جس کو آج کل حکومت اسکل ڈیولپمنٹ کے عنوان سے فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے، جیسے الیکٹریشین، پلمبر وغیرہ۔ اس میں خواتین کے لیے بھی متعدد کورس ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ان فنون کی تربیت کے لیے سرکاری ادارے بھی قائم ہیں اور پرائیویٹ ادارے بھی ہیں۔ شخصی طور پر بھی اس کی تربیت حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے اے سی ورکشاپ میں ایئر کنڈیشن کی، موٹر میکینک کے ساتھ رہ کر ان کے فن کی۔ یہ بھی کسب معاش کا اہم شعبہ ہے۔ ڈاکٹرز اور انجینئر کی ضرورت تو آج کل دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہنرمندوں کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسے ماہرین کی بہت زیادہ طلب ہے۔ اس میدان میں ماشاءاللہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن اب بھی بے روزگار نوجوانوں کے لیے اس بات کے کافی مواقع ہیں کہ کوئی بھی ہنر سیکھ کر ملک یا بیرون ملک میں محنت اور عزت کی روزی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان سرکاری سہاروں کے انتظار کے بجائے تجارت، چھوٹی صنعتوں اور ہنرمندی کو اختیار کر کے اپنی معاشی خود کفالت کی راہ اپنائیں، کیونکہ مضبوط معیشت ہی باوقار زندگی، دینی استقامت اور اجتماعی عزت کی ضامن بن سکتی ہے، اور ایمان کو محفوظ رکھنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی معاشی حالت اچھی ہو۔ اور یہی راستہ امت مسلمہ کو ایک بار پھر اعتماد اور خودداری اور ترقی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حالات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی حلال روزی کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق دے، اور امت مسلمہ کو معاشی، دینی اور اخلاقی استحکام نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ایسی ہی باخبر، سنجیدہ اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔